محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المرجان میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ سامعین، سوشل ورک اور سماج سیوا ایک ایسا پیارا کام ہے جسے پوری انسانیت پسند کرتی ہے۔ ہر قوم، ہر ملک، ہر سماج، ہر مذہب کے ماننے والے چھوٹے یا بڑے پیمانے پر اپنے اپنے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں ان کاموں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسلام کیونکہ انسانیت، دوستی، بھائی چارگی، محبت کا مذہب ہے، اس لیے اسلام میں بھی سوشل ورک اور سماج سیوا کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور چونکہ اسلام بندوں سے محبت کرنے والے خالق کی طرف سے بنایا گیا دین ہے، اس لیے اسلام میں سوشل ورک اور سماج سیوا کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ایک الگ ہی خوبصورتی ہے۔ پہلی چیز جو اسلام کے سوشل ورک کے کانسیپٹ کو سب سے نرالا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کے مقصد کو بالکل واضح کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ نے سماج سیوا اور خدمت خلق کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ ظاہر میں سادہ سا لگنے والا یہ جملہ اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ اگر کسی بندے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو تو اسے کسی غریب اور فقیر کی مدد کرتے وقت فوٹوز کھنچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوٹوز کھنچوا کر اس کو رسوا کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے تو کسی کی بھی مدد کرتے وقت وہ اس کو یہ احساس نہیں دلائے گا کہ اس نے اپنے مال میں سے اس کی مدد کی یا جو کچھ اس کی مدد کی جا رہی ہے اس کا انتظام اس نے کیا۔ دوسری چیز جو اسلامی سوشل ورک کے کانسیپٹ کو سب سے نرالا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے سوشل ورک کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسانی بنیادوں پر قائم ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کا آپ کے دیش، آپ کے ملک، آپ کے سماج، آپ کی کمیونٹی سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی مینجمنٹ کے مقصد کی وجہ سے یا کام میں سہولت اور آسانی کی وجہ سے کسی خاص قوم، سمودائے یا کسی خاص برادری کو ٹارگٹ کر کے کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنی ہے تو اس کا اللہ کا بندہ انسان ہونا کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں کی یا کسی خاص قوم کی بھلائی اور ان کی مدد کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور اسی طرح شعب الایمان بیہقی کی روایت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اللہ کا کنبہ اور اللہ کا خاندان قرار دیا ہے، لہذا اللہ کے اس کنبے اور اس خاندان میں سے کسی بھی انسان کی مدد کرنا، اس سے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کسی بھلے کام کی دعوت تو دیتا ہے لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اور شعبوں میں اور بھلائیوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی کام پر فوکس کرتے ہیں، جیسے چیریٹی اور خدمت خلق کے کام میں اتنے لگ گئے کہ دوسرے کاموں سے وہ غافل ہو گئے، دوسرے جو بھلائی اور نیکی کی کام ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قریش جو بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم صرف بیت اللہ کی خدمت کو سب کچھ نہ سمجھو۔ ایک طرف تم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہو، دوسری طرف تم اپنے چھوٹوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہو۔ تو اس سے یہ پیغام دیا کہ ایک ہی کام کی طرف فوکس ہونے کی وجہ سے دوسرے کاموں سے تم غافل مت ہو، بلکہ اپنی زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، تو یہ تھا سوشل ورک سیریز کا پہلا تعارفی اور انٹروڈکشن ویڈیو، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں جو سوشل ورک کا جو کانسیپٹ ہے اس کی کیا خصوصیات ہے۔ آئندہ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں سماج سیوا اور سوشل ورک کی کیا اہمیت ہے اور پریکٹیکلی طور پر ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.